ہاں جی، آج سنا ہے کہ پاکستان کے جو بلے باز تھے جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا ان کے اسٹرائک ریٹ سے، ان کے اسٹرائک ریٹ کے باوجود آج شاندار کھیل کے باوجود کیا آپ مطمئن ہیں جو آج پاکستان کا رزلٹ نکلا؟ آج پاکستان کی بیٹنگ لائن کی بات کریں تو سیم ایوب نے 337 کے اسٹرائک ریٹ سے 27 رنز بنائے، لیکن صرف 8 گیندیں کھیلیں۔ گو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رن آؤٹ ہوئے، لیکن یہ بات بھی بھولنے والی نہیں ہے کہ انہیں پہلے اوور کی آخری گیند پر چانس ملا تھا جب کین ولیمسن نے ان کا کیچ ڈراپ کر دیا تھا اور سیم ایوب صرف 11 رنز پر کھیل رہے تھے، تو یہ ان کا چانس ملا۔ اور اس کے علاوہ محمد رضوان نے 178 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز کیے، صرف 14 گیندیں کھیلیں، 2 چوکے 2 چھکے لگائے اور 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور ان کا اسٹرائک ریٹ تو اوپر ہوا۔ ان کا بھی ایک کیچ ڈراپ ہوا تھا، جس گیند پر سیم ایوب کا کیچ ڈراپ ہوا اس سے اگلی گیند پر رضوان کا کیچ ڈراپ ہوا تھا میٹ ہنری کے ہاتھوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کرکٹ کی سمجھ سے بالاتر ہو کر صرف اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کے نتائج کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج بابر اعظم نے بھی وہی کیا جو وہ لوگ چاہ رہے تھے، 35 گیندیں کھیلیں، 6 چوکے 2 چھکے لگائے، 162.86 لگ بھگ 163 کے اسٹرائک ریٹ سے 57 رنز کیے، اور پاکستان کی جانب سے واحد کھلاڑی تھے کہ جن کا اسکور 30 سے اوپر گیا۔ ورنہ اسٹرائک ریٹ تو سب کا بہتر تھا، ماں سوائے 1-2 کے اعظم خان کے، چلے 9 گیندوں پر 10 رنز بنائے، سب کا اسٹرائک ریٹ شاندار تھا، لیکن کسی کا اسکور 30 سے اوپر نہیں گیا تھا۔ اور پاکستان ٹیم اپنے کوٹے کے جو اوورز تھے 18 اوورز کھیلنے میں بھی ناکام رہی، اور یہی کچھ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ جب مسئلہ آتا ہے۔ اسی جوڑی نے جب ہم چینجنگز کی بات کرتے ہیں تو آج سیم ایوب نے متاثر کن اننگ ضرور کھیلی، اور میرے خیال میں اگر وہ اس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں تو انہیں کنٹینیو بھی کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی کہ ہمیں صرف اسٹرائک ریٹ چاہیے یا پھر میچ کا نتیجہ بھی چاہیے، کیونکہ صرف تیز کھیلنے سے 20-25 رنز کی اننگز کھیلنے سے کبھی کام نہیں چلتا۔ اس لیے ایوریج جو ہے، آپ کے جو بڑے سکورز ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ جب آپ 200 سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 50 پلس شراکتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، وکٹ پر قیام بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج پاکستان کے ماہرین کے لیے، پاکستان کے ان شائقین کے لیے کہ جو کہ صرف اور صرف اسٹرائک ریٹ کو ہی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر آج کے اسٹرائک ریٹ کی بات کریں تو تمام جو اوپر کے بیٹسمین ہیں ان کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں، سیم ایوب 337، محمد رضوان 178، بابر اعظم 162، فخر زمان 150 کا اسٹرائک ریٹ، افتخار احمد 141 کا، اور نیچے عامر جمال کا اسٹرائک ریٹ 200 رہا۔ اور ماں سوائے جو بلے باز تھے ان میں اعظم خان کے سبھی کا اسٹرائک ریٹ 140 سے اوپر رہا۔ تو کیا پاکستان نے 200 پلس رنز کا ٹارگٹ چیز کر لیا، یا پاکستان کا جو اسکور تھا 180 یہ پہلی بار بنا کہ اس طرح اسٹرائک ریٹ تھے؟ اسی ٹیم نے جب پاکستان نے کئی بار 200 سے زیادہ رنز کے ٹارگٹ بھی چیز کیے ہوئے ہیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑتی ہیں، کرکٹ کی جسے آپ کہتے ہیں گیم اویئرنیس، اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو پلان کا پورا پتہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، کیونکہ صرف اسٹرائک ریٹ سے چھکے اور چوکے نہیں لگانے ہوتے، صرف اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں کرنا ہوتا، آپ کو میچ بھی جتوانے ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات کریں تو محمد حارث کی بھی لگ بھگ یہی ایوریج بنتی ہے، 8 سے 9 گیندیں کھیلتے ہیں، وہ بھی ہٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کریز پر زیادہ قیام نہیں کر سکتے یا کر پاتے۔ تو سیم ایوب کو بھی اب اس لحاظ سے ٹرین کرنا پڑے گا کہ انہیں کچھ قیام بھی کرنا ہے وکٹ پر۔ گو کہ آج رن آؤٹ ہوئے ہیں، اس کا کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بیڈ لک ان کے ساتھ رہی، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ صرف ہائی سکورنگ نہیں کرنی، وکٹ پر قیام بھی کرنا ہے، جو گیند آئے اسے نہیں چھوڑنا، گیند بنانی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف دفاع کریں۔ تو یہ چیزیں اب پلاننگ کرنا پڑیں گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بڑی مثال آج کے میچ کی ہے، جب سیم ایوب اور رضوان کھیل رہے تھے تو 3 اوور میں پاکستان کے 41 رنز بن چکے تھے، جو کہ ایک بہت اچھا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی آؤٹ ہوئے سیم ایوب تو اگلے جو 3 اوور سے اس میں صرف اور صرف 23 رنز بن سکے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنا ہوں گی کہ ہمیں کیا چیز کس طرح لے کے چلنی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تجربہ اور بھی کیا جا سکتا ہے
کہ اگر رضوان آؤٹ ہو جائیں تو بابر اعظم ہیں، اگر سیم ایوب آؤٹ وہ ہو جائیں تو پھر ان کی جگہ پر فخر زمان یا پھر اعظم خان یا پھر اس طرح کے ہٹر کو آنا چاہیے، تاکہ ایک اینڈ سے کم از کم ہٹنگ ہوتی رہے اور جو پاکستان کا رن ریٹ ہے وہ نیچے نہ آئے، اور کم از کم دو بلے بازوں کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ کریز پر قیام کریں اور ٹیم کو آخر تک لے جائیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی جو اننگز ہے اگر اس طرح کی تیز بیٹنگ کرنا پڑتی ہے تو کبھی بھی ہماری ٹیم پورے اوور نہیں کھیل پاتی ہے۔ اگر ہم شروع سے 10-12 کے اسٹرائک رن ریٹ سے بیٹنگ بھی کر لیں، اگر 15 اوورز میں ہمارے جو مین بیٹسمین ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں، پویلین واپس آ جائیں، تو آخری جو ٹیل اینڈرز ہیں وہ ڈیتھ اوورز میں کیا کریں گے؟ وہ مشکل سے 6-7 کا رن ریٹ نکال سکتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو کہ سمجھنے والی ہے۔ اور اسی لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کو اگلے میچز میں پلاننگ کرنا ہوگی، گو کہ آج کسی حد تک انٹرٹینمنٹ دی ہے پاکستان کے بلے بازوں نے، اچھی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن اگر وکٹ پر قیام ہو جاتا تھوڑا طویل، ایک اچھی پارٹنرشپ پاکستان کو مل جاتی، یا پھر سیم ایوب تھوڑی دیر اور کھڑے ہو جاتے، تو پاکستان ٹیم یہ میچ اپنے حق میں بھی کر سکتی تھی، اور کسی حد تک 10 اوورز تک پاکستان کا جو کھیل تھا وہ شاندار جا رہا تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے اسے کنٹینیو نہ کیا جا سکا، اور یہی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے میچز میں پاکستان ٹیم اس حوالے سے غور و فکر کرے گی، کیونکہ صرف اسٹرائک ریٹ اہم نہیں ہے، میچ جیتنا بھی ہوتا ہے، آپ کو پلاننگ بھی کرنا ہوتی ہے۔ آپ 2 سے 3 پلیئر کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ تیزی سے بیٹنگ کریں، لیکن 1 سے 2 ایسے پلیئرز ہوں جن کا کام ہو کریز پر قیام کرنا ہے اور اننگز کو آخر تک لے جانا ہے۔